بینک میں رکھے گئے زیورات، ان کی زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ ان کی زکوٰۃ کس پر لازم ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ زیور کسی کے پاس رہن رکھ دیتے ہیں، سونا چاندی، اس سے قرض لے لیتے ہیں۔ بینک کے پاس زیور رہن کے طور پر رکھوا کر قرض لے لیا جاتا ہے۔ اس زیور کی زکوٰۃ کیا بینک ادا کرے گا یا کہ وہ زیور رکھوانے والا، رہن رکھوانے والا اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ ویسے تو سونا چاندی وہ خلقتاً مال ہیں، سونا چاندی کسی بھی شکل میں ہوں ان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اگرچہ استعمال ہو رہے ہوں یا بندے نے ویسے محفوظ کر کے رکھے ہوں، خلقتاً یہ مال ہیں، کسی بھی شکل صورت میں ہوں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن اگر سونا اور چاندی رہن رکھ دیے جائیں ان کی زکوٰۃ نہ راہن پر ہوگی نہ مرتہن پر ہوگی۔ مرتہن نے جو سونا چاندی اپنے پاس رہن رکھا اور قرض دیا، اس قرضے کی زکوٰۃ وہ دے گا، اگرچہ وہ قرض بینک نے دیا ہے، وہ قرض کسی کارپوریشن نے دیا ہے، وہ قرض کسی شخص نے دیا ہے۔ قرض دینے والا اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا جتنا اس نے قرض دیا ہے، لیکن جو سونا چاندی رہن رکھا گیا ہے اس کی زکوٰۃ نہ حقیقی مالک پر ہے نہ مرتہن پر ہے۔ راہن پر اس وجہ سے نہیں کیونکہ وہ اس کے قبضہ میں ہی نہیں ہے، سونا چاندی حقیقی مالک کے قبضہ میں ہی نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس سونے چاندی کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہو چکا ہے، دوسرے کا حق اس پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے پاس سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اس وقت تک وہ واپس نہیں کرے گا جب تک اسے قرض مل نہیں جاتا واپس۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ سونا اور چاندی حقیقی مالک کے قبضہ میں ہی نہیں ہے۔ جب اس کے قبضہ میں ہی نہیں ہے تو وہ کیوں کر اس کی زکوٰۃ دے گا؟ راہن پر اس سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہی بات مرتہن پر، جس نے قرضہ دیا ہے سونا چاندی اپنے پاس رکھ کر، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ سونے چاندی کا مالک نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے مالک پر، جو مرتہن ہے، قرضہ دینے والا ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو رہن اور گروی جو مال رکھ کر قرض لیا جاتا ہے وہ مال مشغول بالدین ہو جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ نہ راہن پر ہوتی ہے، قرض خواہ پر بھی نہیں ہوتی اور قرض دینے والے پر بھی نہیں ہوتی۔ واللہ رسول عالم بالصواب۔ مولایا صلی وسلم